اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں فاروق اوان ایڈوکیٹ۔ ناظرین، آج بڑی دلچسپ، بڑی اہم، بڑی زبردست قسم کی خبریں ہیں۔ سب سے بڑی آج کی پاکستان کے اندر جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ آج 2 سابق وزرائے اعظم کی ان مقدمات کی تاریخیں تھیں۔ ایک العزیزیہ اور ایون فیلڈ کیسز میں نواز شریف صاحب کی اپیل لگی ہوئی تھی، اور دوسرے انٹرا کورٹ اپیل سائفر مقدمہ میں عمران خان صاحب کی انٹرا کورٹ اپیل ڈویژن بینچ میں لگی ہوئی تھی۔ ناظرین، جو نواز شریف صاحب کی اپیل ہے اس میں ابتدائی طور پہ جو بھی کارروائی اس کے بعد وہ اگلے ہفتے کے لیے سوموار کے لیے مقرر ہو گئی ہے، اور اس میں کہا یہ گیا ہے بینچ کی طرف سے اگر ضروری ہوا تو یہ مقدمہ روزانہ کی بنیاد پہ چلے گا، یعنی ڈے ٹو ڈے اس کی ہیئرنگ ہوگی، اور دونوں طرف سے پوچھا گیا کہ آپ کتنا ٹائم لیں گے۔ نواز شریف صاحب کے وکلاء کی طرف سے جواب دیا گیا کہ 2 دن میں ہم اپنی بحث مکمل کر لیں گے، اور پراسیکیوشن کی طرف سے جب پوچھا گیا نیب کی طرف سے تو انہوں نے کہا آدھے گھنٹے سے لے کے تو 2 گھنٹے۔ تو جواباً یہ کہا گیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس کہنے کو کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں کہنا چاہتے، یا آپ کی بحث بس ایسے کیا کہنا چاہیے گونگلوں سے مٹی اتارنے کے لیے ہوگی۔ ناظرین، ان دونوں مقدمات پہ اگر ہم الگ الگ بات کریں تو جو نواز شریف صاحب کے مقدمات میں جس انداز سے عجلت برتی جا رہی ہے، جس طرح سے کوئی 400 سیکنڈ میں انہیں پہلا ریلیف مل گیا تھا، سیکنڈز میں، اور دوسری طرف عمران خان کو ہفتوں کوئی ریلیف ملنا تو درکنار، ان کے مقدمات کا، ان کی پٹیشن کا، ان کی چیزوں کا فیصلہ بھی نہیں ہوتا، ان کی درخواستیں پینڈنگ چلی آتی ہیں اور فیصلے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ تو اب یہ ہے کہ ایک ہی ہفتہ ہے، ایک ہی عدالت ہے، وہی 7 کے بینچز ہیں، اور وہاں اب آپ کو سامنے صحیح طور پہ نظر آئے گا کہ کیا صورتحال ہے کہ چیف جسٹس صاحب کے بینچ نے سائفر میں ضمانت بھی خارج کی اور باقی ساری چیزیں بھی خارج کی، ساری درخواستیں جیل ٹرائل والے بھی خارج کی، اور جو باقی اعتراضات تھے وہ ساری بھی درخواستیں خارج کی۔ جب انہی کے فیصلے کو ڈویژن بینچ میں چیلنج کیا گیا تو اس ڈویژن بینچ نے اپنا فیصلہ دے دیا، اور انہوں نے 29 اگست کا جو نوٹیفیکیشن اور جو فیصلہ تھا وہ کالعدم قرار دیا، اور تمام کے تمام نوٹیفیکیشن اس حوالے سے جو تھے وہ غیر قانونی اور کالعدم قرار دے دیے گئے۔ سلمان اکرم رائے صاحب نے سائفر مقدمہ میں عمران خان صاحب کی طرف سے کیس لڑا، اور دوسری طرف سے پراسیکیوٹر صاحبان عدالتی معاملت کے لیے موجود تھے سرکار کی جانب سے۔ جج ابو الاسناد ذوالقرنین جو جیل ٹرائل اس وقت کر رہے ہیں، جیل ٹرائل کے لیے جو نوٹیفیکیشن تھا قانونی طور پہ وہ اسے آپ یعنی کیا کہا جائے، اب ہم جیلی اسے کہیں یا کیا اس کو نام دیا جائے، کہ ٹرائل پہلے شروع ہو گیا اور نوٹیفیکیشن بعد میں جاری کیا گیا، اور اسے جس طرح سے ہوتا ہے کہ مؤثر بماضی کہ اس کا کوئی ریٹروسپیکٹیو ایفیکٹ ہوگا، ایسا ہو نہیں سکتا کہ کام آپ نے پہلے شروع کر دیا، یہ کہیں کہ نکاح پہلے کر لیں اور منگنی ہم چلے بعد میں کر لیتے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ منگنی پہلے ہوگی تو نکاح بعد میں ہوگا، رشتہ پہلے مانگا جائے گا تو پھر نکاح تک بات پہنچے گی۔ اب یہ اس مقدمے میں اس طرح کی چال بازیاں کی گئیں کیونکہ عجلت تھی، جو جس طرح سے رانا ثناء اللہ، مریم بی بی، نواز شریف، شہباز اور باقی یہ سارے لوگ کہتے تھے کہ جناب جو لیول پلینگ فیلڈ تھی، اور جو پچھلی ماضی کی غلطیاں اداروں سے ہوئی ہیں نواز شریف کے مقدمات میں، وہ اس کا ازالہ کیا جائے، اور اس کا ازالہ جو طے شدہ معاملات تھے لندن پلان والے، اس میں یہی تھا کہ عمران خان کے خلاف مقدمات بنائے جائیں، اسے گرفتار کیا جائے، سزا دی جائے اور نااہل کیا جائے۔ یہ 4 نکاتی سیدھا ایجنڈا تھا جس میں عمل درآمد پہلے توشہ خانہ کیس میں کیا گیا، اور پھر سائفر مقدمہ میں بھی یہی تھا۔ لیکن ایک اللہ کا نظام بھی ہے اور ایک میرے وطن کا بھی نظام بھی ہے، اور ججز سارے ایک جیسے نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں نا یہ 5 انگلیاں بھی ایک جیسی نہیں ہوتی، تو اسی طرح سے وہ سارے کے سارے ایک جیسے نہیں ہیں، کچھ ہو سکتا ہے۔ ابھی بھی وہ سبز کتاب جو آئین کی کتاب ہے 1973 میں جو پوری قوم جس پہ متفق ہوئی تھی، شاید کچھ لوگ اب بھی اس پہ چلنے میں اپنے آپ کو آسانی سمجھتے ہوں اور اپنے لیے فخر سمجھتے ہوں، کچھ جو نہیں سمجھتے ان کی اپنی مرضی ہے۔
تو اس انداز سے یہ دونوں مقدمات اب ساتھ ساتھ چل رہے ہیں اور ان کے فیصلے جو بھی ہوتے رہیں گے وہ آپ کے سامنے آئیں گے۔ ناظرین، انصاف صرف ہونا نہیں چاہیے، ہوتا ہوا نظر بھی آنا چاہیے۔ ایک بین الاقوامی اصول ہے، پوری دنیا میں جہاں جہاں قوانین موجود ہیں، جہاں جہاں عدالتی نظام موجود ہے، وہاں یہ اصول رائج ہے۔ بدقسمتی سے رائج نہیں، تو جو دنیا کے انصاف کے جو فہرست بنتی ہے 139ویں نمبر پہ اگر ہم آتے ہیں تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہمارے یہاں انصاف ہوتا ہوا نظر نہیں آتا، فیصلے ہو جاتے ہیں، انصاف نہیں ہوتا، فائل بند ہو جاتی ہے، ریلیف نہیں ملتا۔ ریلیف کس کو نہیں ملتا؟ کمزور کو۔ ریلیف کس کو نہیں ملتا؟ مخالف کو۔ ریلیف کس کو نہیں ملتا؟ جو اس وقت نشانہ بنا ہوا ہوتا ہے۔ اگر ریلیف ملتا ہے تو انہیں 400 سیکنڈ میں ریلیف مل جاتا ہے، اور ریلیف ملتا ہے تو ریلیف دینے کے لیے چل کے ادارے چلے جاتے ہیں بائیو میٹرک کے لیے ایئرپورٹ پہ، اور دوسری طرف گولیاں لگے بندے کو کہا جاتا ہے کہ تم نے عدالت میں آنا ہے انگوٹھا لگانے کے لیے۔ گیم تو انگوٹھے کی ہے نا ساری۔ ناظرین، خاور مانیکا صاحب، انہوں نے ایک انٹرویو دیا، جو شاہ زیب خان زادہ جو جیو کے ایک بڑے معروف اینکر ہیں، انہوں نے انٹرویو لیا، اور اس انٹرویو کے بعد ان کے حوالے سے وہ کچھ ہو رہا ہے سوشل میڈیا میں کہ جو انہوں نے شاید خواب میں بھی نہیں سوچا تھا، اور ان کی فیملی کی وہ تصاویر آ رہی ہیں بیچز کی اور سوئمنگ پولز کی اور ایسی جگہوں کی جو اللہ معاف کرے، کہ ظاہر ہے جب آپ چھیڑتے ہیں، جب آپ لوگوں کی طرف ایک انگلی کریں گے تو 5 میں سے 4 تو اپنی طرف واپس آتی ہیں، تو وہ سارا کچھ یعنی جو بڑے پائے کے لوگ ہیں، اینکرز ہیں، پرانے صحافی ہیں، جرنلسٹ ہیں، تجزیہ کار ہیں، تجزیہ نگار ہیں، وہ سارے کے سارے اس حوالے سے ان کا کہنا یہ ہے کہ جو گند شاہ زیب نے گھولا ہے اور جو کارروائی اس نے کی ہے چند ٹکوں کی خاطر ایک نوکری بچانے کے لیے، یہ اس سے برا کام ہو نہیں سکتا کہ لوگوں کے خاندانی معاملات کو اب لوگ تو یہ مطالبہ کرنے لگ پڑے ہیں کہ جناب وہ جو کیپٹن صفدر صاحب والی شادی ہے اس کے حوالے سے بھی بتائیں، جو کیپٹن صاحب کی اور مریم نواز کی بیٹی کے بیٹے کو جو طلاق ہوئی ہے وہ اس کو بھی بتائیں، اور پھر عائشہ عاد کے حوالے سے بھی یہ کہانیاں بھی ہیں اور بہت کچھ ایسا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ساری چیزیں نامناسب ہیں۔ اچھا، اس کی ابتدا یاد رکھنے والی بات ہے کہ اس کی ابتدا نواز شریف صاحب نے اور نون لیگ نے کی ہے، اور اس ذہنیت نے اور اس سوچ نے کی ہے۔ پہلے بیگم نصرت بھٹو صاحبہ، ان کی تصاویر کو وہ پبلک کرتے تھے، اور اس کے بعد بی بی شہید رانی بینظیر بھٹو صاحبہ، وہ ان کے حوالے سے لاہور میں انہوں نے جہازوں سے تصاویر پھینکوائی تھی۔ تو یہ تو ان کا خاصہ، یہ سارا کچھ وہ کرتے رہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سارا کچھ درست نہیں ہے۔ اب آپ کے علم ہے نا کہ جب ارشد ملک والا معاملہ ہوا، اس مسکین کی جان بھی اسی وجہ سے چلی گئی۔ بہت سارے لوگ، مقصود چپڑاسی ہو، اصغر ملک، ارشد ملک ہو، بے شمار اور لوگ ہیں، کتنے انسپیکٹرز ہیں، ان سب کی جانیں اسی انداز سے چلی جاتی ہیں کہ وہ شاید وہ چیزیں اپنے دل پہ لے لیتے ہیں، یا دل کے ساتھ کچھ اور کرا دیا جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ لوگ زندہ رہنے کے قابل نہیں رہتے۔ تو اس وقت یہ مریم بی بی نے یہ کہا تھا، اس جو پریس کانفرنس انہوں نے اپنے چچا شہباز شریف صاحب کو ساتھ بٹھا کی تھی کہ ہمارے پاس بہت مواد ہے۔ اب یہ قابل فخر بات ہے یا باعث شرم بات ہے کہ لوگوں کی کس نوعیت کی ویڈیوز آپ کے پاس ہیں کہ آپ پہلے وہ خود اس سے انجوائے کرتے ہیں، ان کو خود دیکھتے ہیں سارا کچھ، اور پھر پبلک کرتے ہیں، لوگوں کو بلیک میل کرتے ہیں، اور ان کے حوالے سے آپ یہ سارا کچھ کر گزرتے ہیں، جس کا کل آپ نے اللہ کو بھی جواب دینا ہے۔ اور جو اعظم سواتی جیسے بندے کے ساتھ جو کچھ آپ لوگوں نے کیا تھا، اس کے آنسو، اس کی چیخیں، اس کی وہ کیفیت، ایک دن جواب دینا پڑے گا۔ ناظرین، ان دنوں بلاول بھٹو عوام الناس سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ مجھے ایک موقع دے دیا جائے، جو بزرگ سیاستدان ہیں وہ گھر بیٹھیں، اور میں جوان ہوں، مجھے ایک موقع دے دیا جائے۔ اب یہ سوال پوچھنے والا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے، قوم کی طرف سے، لوگوں کی طرف سے، ووٹر کی طرف سے، کہ آپ یہ مطالبہ لوگوں سے کر رہے ہیں یا یہ مطالبہ نظام سے کر رہے ہیں۔ اگر تو آپ کا مطالبہ نظام سے ہے تو نظام نے تو طے کر لیا ہے کہ جس کو لندن سے لا کے انہوں نے ساری سہولت کاری کر کے تو اس کے لیے سسٹم سیٹ کیا ہے، تو وہ آپ کے لیے یہ نہیں کر رہے۔ اور اگر آپ کا مطالبہ عوام سے ہے
تو غلط وقت پہ آپ نے یہ مطالبہ عوام سے کر ڈالا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 16 ماہ میں آپ وہ ہیں کہ جنہوں نے ویلکم ٹو پرانا پاکستان کہا، اور آج جو نون لیگ کے لوگوں نے جو ٹیلی ویژن پہ کہا کہ آپ فنڈز لینے کے لیے شہباز شریف کی تعریفیں کرتے تھے، ان کہا کہ آپ سندھ میں اپنی 15 سالہ کارکردگی پر بات کریں، اس پر غور کریں، اور 15 سال میں سندھ کا جو حال آپ لوگوں نے کر دیا، یہ نون لیگ آج آپ کو کہہ رہی ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ آج کی بات ہے کہ آج جو کچھ نون لیگ نے آپ کے اس جلسے میں تقریر کے جواب میں کہا، تو یہ وہ باتیں ہیں۔ تو بلاول صاحب، اس لیے آپ نے، میرا خیال یہ ہے کہ غلط موقع پہ، یا تو 16 مہینے پہلے آپ کو حکومت گرانے میں شامل نہیں ہونا چاہیے تھا۔ آپ کے ابا جی نے ارشاد فرمایا کہ یہ حکومت میں نے گرائی ہے۔ فضل الرحمان صاحب کہتے تھے یہ میرا کارنامہ ہے، شہباز شریف، نواز شریف، مریم اور نکی مریم یہ کہتے تھے ہمارا یہ کارنامہ ہے۔ اب یہ سمجھ نہیں آتی کارنامہ کس کا ہے، اور کچھ اور جگہوں سے کچھ اور آوازیں اٹھتی تھی، لیکن آپ کے ابا جی کی مان لیتے ہیں، آپ کے لوگ ان کو امام سیاست کہتے ہیں، تو امام نے جو کچھ کیا، اب آپ تو مقتدی ہوئے نا، آپ تو ان کے پیچھے نماز پڑھنے والے، ان کے پیچھے چلنے والے ہیں۔ صبح سویرے آپ بقول رانا ثناء اللہ کے، آپ صبح سویرے ابا جی سے ہدایت لے کے نکلتے ہیں، شام کو جا کے حساب بھی دیتے ہیں اور رپورٹ بھی دیتے ہیں۔ تو یہ کس انداز سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جناب آپ کی بات سنی جائے، آپ کو موقع دیا جائے؟ عوام بھی آپ کو موقع دینے کے لیے تیار نہیں، اور نظام بھی شاید اس دفعہ آپ کو موقع دینے کے لیے تیار نہیں۔ اگر الیکشن ہوئے، اور انشاءاللہ ہوں گے، سپریم کورٹ نے کہا کہ اس میں اگر مگر کی بات نہیں ہے، الیکشن ہوئے تو یاد رکھیے گا، آپ ہوں یا آپ کے باقی ساتھی ہوں، یا آپ کی کریٹڈ جو اس وقت سندھ میں پنجاب میں بھی اور کے پی کے میں جو آپ نے پی ٹی آئی کو توڑ کے تو جو جماعتیں بنوائی تھی، میں آپ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کے ابا جی کی جہاں حکومت تھی، آپ کی جہاں پہ حکومت تھی سندھ، اس سندھ ہاؤس میں یہ بکریوں کا میلہ لگا تھا، جو 2 ٹانگوں والی بکریاں تھیں اور بھیڑیں تھیں اور دمبے تھے اور بکرے تھے، یا انہیں کچھ کیا کہا جائے، گدھے گھوڑے اس لیے نہیں کہہ رہا کہ وہ پرانی بات ہو گئی ہے۔ تو وہ جو منڈی میلہ آپ نے لگایا تھا نا سندھ ہاؤس میں، یہ ابتدا آپ نے کی تھی۔ اس لیے بلاول صاحب تھوڑا صبر کر جائیں، کچھ سیکھیں وقت سے، جمہوریت سے، حالات سے، واقعات سے، اس حالات کے جبر سے، جو لوگوں پہ جبر ہو رہا ہے، جو لوگوں پہ ظلم ہو رہا ہے، اور کس کی وجہ سے؟ آپ کی وجہ سے۔ الیکشن آپ کہتے ہیں وقت سے ہونے چاہیے، تاخیر آپ نے کروائی، آپ نے کیوں ساتھ دیا اس وقت اس قانون سازی میں؟ آپ کا سپیکر تھا، آپ لوگ ساتھ تھے، آپ لوگ راستہ دکھاتے تھے، آپ لوگوں نے ساتھ دے کے تو الیکشن کمیشن کے اختیارات میں اضافہ کیا، آپ نے صدارتی اختیارات کم کیے، آپ نے باقی جگہوں کے اختیارات کم کر کے تو نگرانوں کو زیادہ اہمیت دی، اور ایسے قوانین بنائے کہ ان کو زیادہ اختیارات، نہ صرف مالی اختیارات، انتظامی اختیارات، ہر طرح کے اختیارات آپ نے ان کو سونپ دیے۔ تو اب آپ کہتے ہیں کہ وقت پہ الیکشن ہو اور لیول پلینگ فیلڈ، تو یہ تو بلاول صاحب کو بات جچتی نہیں ہے۔ بہرحال آپ کے سوالوں کا جواب جو ہے وہ سارا کا سارا نون لیگ دے چکی ہے، تسی جانو تو تہاڈے سنگی جانن۔ ناظرین، خاور مانیکا کے اغوا سے پہلے کے بیانات اس وقت، اور وہ خبریں جو ٹیلی ویژن اور اخبارات میں انہوں نے انٹرویوز دیے، اور جو کلپ ہیں وہ لوگ چلاتے ہیں، ایک طرف ان انٹرویوز میں خاور مانیکا صاحب اپنی سابقہ بیوی، ان کے حوالے سے ان کی پاکدامنی کی قسمیں اللہ کو گواہ کر کے وہ قسمیں کھا رہے ہیں، آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہے، نہیں تو آپ یوٹیوب میں سرچ کیجئے تو آپ کے سامنے وہ ساری چیزیں آ جائیں گی۔ لیکن مہینوں اغوا کرنے کے بعد جو بیانات لیے گئے، انہیں کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ خاور مانیکا کا چہرہ پڑا جا رہا تھا، جس طرح سے صداقت عباسی کا چہرہ پڑا جا رہا تھا، فرق حبیب کا چہرہ پڑا جا رہا تھا، شیخ رشید صاحب کا چہرہ پڑا جا رہا تھا۔ اس لیے ان باتوں کو کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ خاور مانیکا کی وہ والی باتیں درست ہیں جب وہ آزاد تھا، جب اس پہ کسی کا جبر نہیں تھا، وہ باتیں درست ہیں، لیکن جو اس وقت والی باتیں ہیں وہ فرضی ہیں، وہ چٹوں پہ لکھی ہوئی باتیں ہیں، وہ کاغذوں پہ لکھی ہوئی باتیں ہیں جو پڑھوائی گئی ہیں اس سے بیچارے کو۔ جس طرح سے ایک نیوز کاسٹر ہے، نیوز ریڈر خبریں پڑھ دیتا ہے، اس نے بھی لکھا ہوا سارا کچھ پڑھ دیا۔ ناظرین، بہت بڑی خبر ہے اور بہت ہی حوصلہ افزا خبر ہے
کہ پہلی بار کسی مسلمان حکمران نے، میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں، کہ فلسطین اور حماس کے حوالے سے اس قدر تگڑا بیان دیا ہے۔ آج محمد بن سلیمان نے یہ کہا ہے کہ تمام ممالک جو اسرائیل کو اسلحہ دے رہے وہ اسلحہ دینا بند کر دیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے، اس کو جتنا اپریشیٹ کیا جائے اور محمد بن سلمان کے لیے جتنی دعا کی جائے وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس ماحول میں ان کے لیے بنتی ہے۔ اس سے ایک چیز جو بین الاقوامی میڈیا جو کچھ کہنا شروع ہو گیا ہے کہ جنگ بندی کے روشن امکانات نظر آ رہے ہیں۔ اچھا، دو باتیں اس میں بڑی ضروری ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اسرائیل کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ وہ اکیلے فلسطینیوں، پوری فلسطین کی اس وقت لڑائی نہیں ہے، صرف حماس کی لڑائی ہو رہی ہے اور غزہ میں ہو رہی ہے، وہ فلسطینیوں کا مقابلہ کرنے کے قابل اکیلے میں ساری طاقتوں کے باوجود نہیں ہے، انہیں پوری دنیا کی طاقتیں چاہیے۔ اور دوسری بات، انہیں یہ سمجھ آ گئی ہے کہ ہم کسی طور پہ بھی فلسطین کیا غزہ یا یعنی کسی ایک جگہ پہ، ایک کیمپ پہ بھی ہم قبضہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ اس قدر سخت ریزسٹنس ہے فلسطینیوں کی طرف سے کہ وہ صحیح معنوں میں لوہے کے چنے ثابت ہوئے۔ اگرچہ ان کے اسپتال تباہ ہو گئے، کاروبار تباہ ہو گئے، پانی نہیں ہے، کھانے پینے کو نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، اور نومولود بچوں کے لیے انکیوبیٹرز نہیں ہیں، ان کے لیے آکسیجن نہیں ہے، دوائیاں نہیں ہیں، لیکن اس سارے کے باوجود آگ کے شعلوں کے اندر رہتے ہوئے بھی، ان مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے بھی فلسطینی ڈٹے ہوئے، اور اللہ تعالیٰ ڈٹے ہوئے کی حفاظت بھی کرتا ہے اور ڈٹے ہوئے کو وہ فتح دیتا ہے، وہ مشکلات میں سے نکالتا ہے۔ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، قرآن کریم کا یہ کہنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فلسطینیوں کے لیے انشاءاللہ جو حالات بن رہے ہیں، جس طرح سے کل انڈونیشیا نے حمایت کی تھی اور آج محمد بن سلیمان نے جو تگڑا ایک بیان دیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بیان اس چیز کی غمازی کرتا ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ سعودی عرب کا امریکہ سمیت بہت ساری جگہوں پہ بہت سارا اثر و رسوخ ہے، اس لیے محمد بن سلیمان کی اسٹیٹمنٹ کو وہ رد نہیں ہوگی، ضائع نہیں جائے گی، اور اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ جلد کوئی نتیجہ نکلے گا اور یہ جنگ بندی ہوگی، اور جو اس وقت فلسطینیوں کی نسل کشی ہو رہی ہے اس کا خاتمہ ہوگا، اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں جلد فلسطین بھی آزاد ہوگا، مسجد اقصیٰ بھی آزاد ہوگی، اور ہمارے حماس والے اور فلسطین والے بھائی انشاءاللہ آزاد فضاؤں میں سانس لیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، میرا، پاکستان کا اور فلسطین کا اور پوری دنیا کے مسلمانوں کا حامی ناصر ہو۔ پاکستان پائندہ باد، فلسطین زندہ باد۔